شام کی سدنائے جیل کی داستان۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک حالیہ رپورٹ میں عینی گواہان اور شاہدین کے مطابق بشار الاسد کی حکومت کے زیر انتظام سدنائے جیل میں اب تک 13,000 افراد تختہ دار پر لٹکائے جا چکے ہیں، جبکہ ہزاروں دیگر قیدی تشدد اور بھوک سے جیل میں مر چکے ہیں۔ اس بدنام زمانہ جیل میں اس ملک کی خانہ جنگی کے پہلے 5 سالوں کے دوران بشار کی طرف سے جاری کی گئی موت کی پالیسی پر عمل درآمد کیا جاتا تھا، جس کے بعد لاشوں کو دمشق کے مضافات میں بنائی گئی 2 بڑی اجتماعی قبروں میں ڈال دیا جاتا تھا، اور یہ کام اکثر منگل کی رات کو صبح ہونے سے پہلے 5 سالوں تک کیا جاتا رہا۔ انسانی ذبح خانہ کے نام سے جاری کی گئی یہ رپورٹ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان سابقہ گارڈز اور قیدیوں کے انٹرویوز کی مدد سے تیار کی ہے جو کہ 2015 کے آخر تک وہاں موجود تھے، اور ان کے خیال میں اب تک نہ جانے مزید کتنے افراد موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہوں گے، کیونکہ اب انہیں جیل کے اندر مصدقہ معلومات تک رسائی نہیں۔ ان افراد کی تعداد 84 ہے، جن میں 4 سابقہ گارڈز ہیں، اور ان کی فراہم کردہ تفصیل کے مطابق وہاں 2 عمارتیں ہیں۔ پہلی کا نام سرخ عمارت ہے، جہاں عام شہری محبوس رکھے جاتے ہیں۔ دوسری سفید عمارت کے نام سے جانی جاتی ہے، جہاں سابقہ فوجی ہوتے تھے، اور اسی کے تہخانے میں پھانسی گھاٹ موجود ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق ہفتے میں 1 یا 2 بار 20 سے 50 افراد کو ملٹری کورٹ کے سامنے جعلی سماعت، جو کہ 2 یا 3 منٹ پر مشتمل ہوتی تھی، اس کے بعد ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پھانسی دی جاتی تھی، اور وہ دن اکثر سوموار کا دن ہوتا تھا۔ پھانسی پر چڑھانے سے پہلے وزیر دفاع قیدیوں کے موت کے پروانے پر دستخط کرتا تھا، جسے بشار الاسد کی جانب سے یہ ذمہ داری تفویض کی گئی تھی۔ پھانسی کے بعد ان کے اجسام قریبی تشرین ملٹری ہسپتال میں لے جائے جاتے تھے، جہاں ان کی اموات کی وجہ دل کا دورہ یا نظام تنفس کا ناکارہ ہونا درج کیا جاتا تھا، جس کے بعد انہیں دمشق کے جنوب میں واقع ایک جگہ نہجہ یا دمشق کے مغرب میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں قطانہ میں کھودی گئی بڑی قبروں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ رپورٹ نکولیٹ وائلڈمین نامی ایک خاتون رپورٹر نے تیار کی ہے، جس کے مطابق یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ پھانسیاں رک گئی ہوں، یہ آج بھی جاری ہوں گی، اور ہزاروں مزید افراد مر چکے ہوں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ سدنائے جیل کی یہ اموات ان 11,000 شامی قیدیوں کی اموات سے مختلف ہیں، جنہیں مارچ 2011 سے اگست 2013 کے دوران باقاعدہ طور پر ایک ترتیب سے قتل کیا گیا تھا، اور یہ راز شامی فوج کی طرف سے ان لاشوں کی تصاویر لینے والے فوٹوگرافر نے افشا کیا تھا، جس کا کوڈ نیم سیزر تھا۔ اس حوالے سے وصال اردو پہلے بھی ڈاکومنٹری نشر کر چکا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق عینی شاہدین نے پھانسی کی کارروائی کے ہر مرحلے کی تفصیل فراہم کی ہے، جس میں ان کے کمروں کے نیچے موجود پھانسی گارڈ میں پھانسی دینے کی آوازوں کی مفصل سرگزشت تک شامل ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسی سال ماہ جنوری کے دوران اپنے ان الزامات کے بارے میں شامی حکام کا رد عمل جاننا چاہا، مگر انہیں کوئی جواب نہ ملا، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس تنظیم کے محققین کا شام میں داخلہ بند کیا جا چکا ہے۔